بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ، صفحہ نمبر 400۔ مسائل چل رہے تھے مطلقہ کی حلال ہونے کی شکلیں، مطلقہ کے، تو اس میں پہلے بتایا گیا مطلقہ رجعیہ ویسی حلال ہے، رجعت کرتے پھر انہیں اپنی واپس مضبوط بیوی بن جاتی ہے جو کہ جو ہے چھوٹنے کے کنارے پر تھی، اور اگر مطلقہ بائنہ ہے تو اس کے حلال ہونے کی شکل بھی ہے۔ کیا ہے اس کے حلال ہونے کی شکل؟ ارے حلال ہونے کی شکل کیا ہے دیوانے؟ نکاح کر لینا، چاہے عدت میں ہو چاہے عدت کے بعد ہو۔ اس کے بعد کا نمبر آتا ہے مطلقہ مغلظہ، اس کے حلال ہونے کی کوئی شکل بچی بھی نہیں رہتی، الا یہ کہ اتفاقی طور پر انہیں کسی اور سے نکاح کر لیا، کسی اور سے نکاح کر لی، اس کے بعد احتشام مر گیا تو پھر وہاں سے جو ہے 4 مہینے 10 دن گزار کے پھر آگے کیا کر سکتی ہے؟ اپنے سابقہ شوہر سے کیا کر لے سکتی ہے۔ اچھا مختصر سمجھ میں آ گیا نا؟ بغیر کانٹیکٹ ہے، مر گیا میں کہاں کا کانٹیکٹ ہوتا ہے یہاں؟ وہ شکل بولا ہی نہیں میں، خالی مر گیا بولا، ہاں مر گیا سمجھ، اتفاقاً مر گیا تو، یا اسی طرح پر اتفاقاً کسی سے نکاح کر لیا اور وہ طلاق دے دے اتفاقاً، پہلے سے کانٹیکٹ کر کے نہیں، سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ کانٹیکٹ کے ساتھ ٹھیک ہے۔ چلیے آگے دیکھو، بہرحال اس کو کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ مطلقہ مغلظہ کو واپس حلال ہونے کی شکل، سمجھ میں آ گیا نا؟ اچھا، وہ حلال ہونے کی شکل جو ہے اور ایک آتی ہے بڑی عجیب و غریب ہے، والصبی المراہق فی التحلیل کالبالغ، اور وہ بچہ جو کہ مراہق ہے، مراہق مطلب قریب البلوغ، وہ بچہ جو کہ مراہق قریب البلوغ، بلوغ کی شکل اسلامی اعتبار سے 2 ہے، یا تو یہ کہ جو ہے کیا کہتے ہیں بچے کے لیے احتلام ہو جائے، یا وہ والد بننے کے لائق ہو جائے، یا جو ہے پھر اس کو جو ہے زیر ناف بالغ آ جائیں، وہ بھی بالغ ہے، یا یہ 2 چیزیں نہ ہو تو تیسری چیز کیا بچتی ہے؟ پھر عمر اس کی مکمل 15 سال ہو جائے تو یہ بالغ ہے۔ جس کو یہ 3 چیزیں بھی نہ ہو، جس کو یہ 3 چیزیں بھی نہ ہو تو انہیں کیا ہو جاتا ہے؟ مراہق قریب البلوغ ہو۔ اچھا، اور ایک شکل بھی چھوڑ دیا میں، اگر یہ چیز بھی نہ ہو لیکن پھر بھی جو اس بچے کو مونچھ وغیرہ نکل آ گئی تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بالغ شمار ہو جاتا ہے۔ ہاں، تھوڑے دن پہلے ہمارے محلے میں جو ہے ایک حافظ بچے کا انتقال ہو گیا تھا جس کی عمر جو ہے صرف 14 سال تھی، جس کی عمر صرف 14 سال تھی۔ تو میں ان کے والد سے پوچھا، ان کے والد عالم ہیں ماشاءاللہ سے، ان کے والد سے میں پوچھا کہ یہ آپ کے فرزند جو ہے بالغ تھے کہ نابالغ تھے؟ نہیں معلوم بولے، مونچھ تو آ گئی بچے کو لیکن اب اندرونی کیفیت تو میں نہیں جانتا۔ تو میں بولا ہم دعا کو سی پڑھنا، بالغ کی پڑھنا کہ جو ہے نابالغ کی پڑھنا جنازے کی، تو دونوں پڑھ لیجئے بولے۔ کیا بولے ہیں؟ تو ٹھیک ہے ہم وہی دونوں پڑھ لیے، بولے بھی ہم لوگوں کو کہ بھئی یہاں پہ آپ بالغ کی بھی دعا پڑھ لیجئے، نابالغ بچے کی بھی جنازے کی دعا پڑھ لیجئے۔ بہت نیک بچہ تھا، اللہ جو ہے اگر وہ چھوٹا رہا تو ماں باپ کے لیے اس کو اجر بنائے اور ذخیرہ بنائے، اگر بالغ ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرمائے، بہت نیک بچہ تھا۔ بہرحال والصبی المراہق فی التحلیل، اور صبی مراہق بچہ قریب البلوغ جو بچہ ہے وہ بھی تحلیل میں بالغ کی طرح ہے بولتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسا کہ عام طور پہ حلال ہونا ہے مطلقہ مغلظہ اتفاقی شادی ہونے کے بعد، اگر وہ اتفاقی شادی وہ عورت سمجھ لو ایک مراہق بچے سے کر لی تھی، اب بولیں گے اتنا جلدی کم عمر میں بچہ نکاح کرتا؟ کیا بالکل کرتا تھا، اس زمانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، 12 سال کے 13 سال کے 10 سال کے بچوں کا بھی نکاح ہو جاتا تھا، وہ لوگ رخصت بھی کر لیتے تھے، اس کے بعد انہیں اپنی حیثیت سے تھوڑا بہت جمع بھی کر لیتا تھا۔ اگر ویسی کیفیت ہو تو پھر انہیں بھی حلال کر سکتا ہے، بالکل چھوٹا بچہ نہیں، بالکل چھوٹا بچہ جو جماع پر قدرت ہی نہیں رکھتا ہے انہیں حلال نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ مسائل سمجھ میں آتے ہیں اس کو، اچھا سا سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ مسائل جو ہے اچھے سمجھ میں آتے ہیں۔ لوجود دخول، یہاں پر دخول کی شرط ہے، وہی دخول کے پائے جانے کی وجہ سے، نہیں سمجھا رہے؟ ہاں بول، میں غلط تو نہیں ہو رہا نا؟ ہاں، فی نکاح صحیح، نکاح صحیح میں، وہو شرط بالنص، اور یہی نص سے شرط ہے، نص مطلب حدیث شریف سے، قرآن مجید میں تو اتنا ہی ہمیں حتی تن کیا ہے نا۔ ومالک یخالفون فی، امام مالک جو مخالفت کرتے ہیں، امام مالک یہ بولتے ہیں کہ بھائی بالغ کے حکم میں نابالغ نہیں آتا، اگرچہ کہ مراہق ہے، بالغ کے حکم میں نابالغ نہیں آتا، یہ امام مالک کہتے ہیں۔ والحجۃ علی ما بینہ، اور حجت ان پر وہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ کیا بیان کی حجت؟ ہم نے یہ بیان کی کہ انہیں جو ہے دخول کر سکنا بس کافی ہے۔ وفسرہ فی الجامع الصغیر، امام محمد نے جامع صغیر میں مراہق کی تفسیر کی ہے، مراہق کی تفسیر کی، کیا ہے وہ؟ وقال غلام لم یبلغ، وہ بچہ جو بالغ نہیں ہوا، ومثلہ یجامع
جامع امرتن وجب علیہ الغسل، اور اسی کے مثل اگر وہ جمع کرتا ہے، جمع کرے کسی عورت سے تو اس پر غسل بھی واجب ہو جاتا ہے، حالانکہ اس پر انزال وغیرہ اس سے نہیں ہوتا کیونکہ بالغ نہیں ہوا ہے، مگر غسل ہو جاتا ہے واجب. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وَأَحَلُّ عَلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ، اور وہ زوج اول پر حلال کرنے والا بھی ہو جاتا ہے جو کہ اوپر آیا ہے. وہ معنی هذا الکلام، اور اس کلام کے معنی یہ ہے کہ ان يتحرك آلته. اب اس کو سمجھانا پڑتا کیا؟ سمجھانا پڑتا؟ ارے يتحرك آلته کا مطلب معلوم نہیں معلوم؟ نہیں معلوم. اچھا ہے نہیں معلوم تم کو. وَيَشْتَهِي، اس کے آلے کے اندر حرکت ہوتی ہو اور اس کو شہوت ہوتی ہو، بے وقوفت میں نہیں معلوم کرتے. وَإِنَّمَا وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهَا لِالْتِقَاءِ الْخَطَانَيْنِ، ابھی بھی نہیں معلوم ہوا. اور اس پر غسل اس لیے واجب ہوتا ہے ان دونوں پر التقاء خطانین کی وجہ سے. التقاء خطانین وہ تو عورتوں کی بھی ختنہ ہوتی تھی نا اس زمانے میں. وہ سبب نزول مائها، اور وہ اس کے پانی کے نازل ہونے کا سبب ہے. والحاجت الى الايجاب في حقها، اور حاجت واجب کرنے کی طرف اس کے حق میں ہے. اس کے حق میں، کس کے حق میں بھائی؟ عورت کے حق میں. اما لا غسل على الصبي وان كان يؤمر به تخلقا، بہرحال بچے پر تو غسل نہیں ہوتا، فرض نہیں ہوتا، مگر غسل کرنا چاہیے بول رہے ہیں. وان كان يؤمر به تخلقا، اگرچہ کہ اس پر حکم دیا جاتا ہے اخلاقا، مطلب اخلاقا اس پر حکم دیا جاتا ہے. تو واجب تو خاتون پہ ہوتا ہے، بچے پر جو ہے حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ اس پر اوامر ابھی لازم نہیں ہوئے نا، بچے پر اوامر لازم نہیں ہوئے، اس پر سے فرض تو نہیں ہے، لیکن حکم تو دیا جائے گا بھائی کیا حرکت کرو، چلو نہال کے آ جاؤ. اب رحمۃ اللہ بولیں گے نکاح کے مسائل میں یہ کیوں آ گیا، طہارت وغیرہ کے مسائل کیوں آ گئے؟ وہ تو کبھی کبھار آ جاتے ہیں، برداشت کر لینا پڑتا ہے، کبھی کبھار آ جاتے ہیں. قال وَوَتِيُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ لَا يُحِلُّهَا. ہاں ایک بات ہے، دیکھو وَتِيُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ایک باندھی تھی کسی کی بیوی، ایک باندھی تھی، مثال کے طور پر عمران کی بیوی تھی، سمجھو بیچاری باندھی تھی، ان غصے میں کیا کر دیا، اس کو 2 طلاق دے دی. تو مغلظہ ہو گئی نا، باندھی ہونے کے بعد مغلظہ ہو گئی، تو انہیں جو ہے طلاق سے باہر نکل گئی. اب اس کے بعد جو ہے عدت گزار لی، عدت گزارنے کے بعد اب مولا بولا اب جانے دو بھائی، انہیں چھوڑ دیا، چلو اب میں کیا کروں گا، اس کو اپنی جو ہے اس میں رکھ لوں گا، مطلب یہ کہ فراش بنا لوں گا. چنانچہ اس سے وتی کر لیا. پھر اس کے بعد عمران میاں کو خیال آیا کہ اپنی بیوی کو واپس لیں گے. اب جا کے مولا سے بول رہے ہیں کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو مولا چونکہ اس سے وتی کر لیا نا، وہ وتی کی وجہ سے انہیں ان پر حلال ہو گئی. کیا بولتے ہیں؟ نہیں حلال ہوئی. کیوں حلال نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں جو شرط ہے تنکیہ کی، نکاح کی شرط ہے، وہاں پر وتی کافی نہیں ہے. نکاح حلال کے ساتھ وتی ہونا چاہیے. آئی سمجھ میں بات؟ تو اس واسطے ایسا ممکن نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ لا یحلھا، اس کو حلال نہیں کرتا. لأن الغایۃ نکاح الزوج، اس لیے کہ غایت جو ہے زوج کا نکاح ہے. اس لیے کہ غایت کیا ہے؟ حتی جو غایت ہے نا، تنکیہ زوجن فرمایا. کیسا؟ اگر تنکیہ کو آپ وتی بھی لے لیے تو بھی کیا ہے، کس سے ہونا چاہیے؟ وہ زوج سے ہونا چاہیے، مولا سے ہونا چاہیے. تو اسی سمجھ میں آ گیا. اگر نوز باللہ نے کسی سے زنا کر لی تب بھی وہ پہلے والے کے لیے حلال نہیں ہے. نکاح شرعی، اور نکاح بھی وہ نکاح صحیح ہو. ٹھیک ہے. لأن الغایۃ نکاح الزوج، یہاں تک بات ختم ہو گئی. اس کے بعد یہ پوری متن ایک ساتھ نہیں ہے، آگے ہے. وَإِذَا تَزَوَّجَ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ فَالنِّكَاحُ مَكْرُوهٌ، فَالنِّكَاحُ حرام ہونا چاہیے، انہوں نے مکروہ لکھ دیے. مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے. اور جب اس سے شادی کیا تحلیل کی شرط سے، یعنی پہلے سے، جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ کانٹیکٹ. سمجھ میں آئے گا نا صاحب؟ ہاں بھائی شادی تو میں کر لوں گی تم سے، نکاح ہونے کے بعد جو ہے پھر چھوڑ دینا، میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں. اس طرح اگر انہیں بول دیے یا انہیں اس طرح بول رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ بول رہے ہیں. مکروہ نہیں ہے بلکہ حرام ہے. الفاظ کیا ہونا چاہیے؟ حرام کیا ہونا چاہیے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا. لقول علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کی وجہ سے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو حلال کرنے والا ہے اور اس پر جس کے لیے حلال کیا جاتا ہے. دونوں کے دونوں گنہگار ہیں، بلکہ تینوں. یا عورت تو بیچاری مجبور ہو کے آ رہی ہوں گی تو انہیں بچ بھی گئی، تو جس کے لیے حلال کیا گیا انہیں بھی گنہگار، جو حلال کرنے والا ہے انہیں بھی گنہگار. مگر اسی سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر پھر اس نے چھوڑ دیا تو پہلے والے کے لیے حلال ہو جاتی. اس حدیث سے کیا سمجھ میں آ رہا؟ حلال تو ہو جاتی، مگر اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ ایسا پروگرام بنائے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ حلال نہیں ہوتی نہیں بول سکتے، حلال تو ہو جاتی ہے اس کے باوجود، مگر یہ عمل کرنا سراسر بہت بڑا ظلم ہے، گناہ ہے. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اسی وجہ سے ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ اتفاقاً ہو جانا ہے. کیا ہو جانا؟ اور ہو جاتے بھی، بہت سارے کو دیکھا میں، سیکنڈ نکاح بھی نہیں جمتا.
سیکنڈ نکاح سے بھی وہ لوگ جو کیا ہو جاتے ہیں, نکل جاتے باہر. بہت سارے میرے جانے والے کم سے کم 3 یا 4 ذہن میں ابھی بھی. پہلے نکاح میں جو ہے شوہر طلاق دے دیا تھا, کیا ہوا تھا نہیں معلوم, پھر سیکنڈ نکاح کرے وہاں پہ بھی نہیں جم سکے, یا ان کا وہ شوہر بھی صحیح نہیں نکلا, پھر وہاں سے بھی وہ لوگ کیا ہوئے, پہلے شوہر کے پاس آئے نہیں. آنا تو بہت آسان نہیں ہے, مگر وہاں سے بھی نکل گئے, یہ مطلب کہنے کا. ان کی وہ شادی بھی نہیں سٹ ہوئی, نہیں جمی. ایک جگہ ہم مشورہ دیے پہلے شوہر سے کر سکتے کیا ہوا, تو نہیں نہیں بولے, نہیں نکل گئے ختم. اب بھی شادی کی زندگی میں جانا ہی نہیں ہے, ایک خاتون صاحبہ کا کہنا تھا. وَهَذَا هُوَ مَحْمَلُهُ, یہی اس کا محمل ہے, یہی اس کا محمل ہے. لعن اللہ المحلل اور محلل له کا حدیث کا جو محمل ہے نا, یعنی مورد حدیث جس کو بولتے ہیں, یہی ہے. فَإِن طَلَّقَهَا بَعْدَ وَطْئِهَا حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ, ابھی جو میں عرض کیا تھا کہ اگر اس کو طلاق دے دے, یعنی شرط لگا کر نکاح ہوا تھا, سیکنڈ نکاح ہوا تھا, لیکن انہوں نے کیا کر دیا, اس کے بعد وطی کے بعد طلاق دے دیا, تو انہیں پہلے والے کے لیے کیا ہو جاتی ہے, حلال ہو جاتی ہے. کرنا بہت گناہ ہے لیکن حلال ہو جاتی ہے. احناف کے پاس یہ ہے نا پھر مسئلہ, جو بھی جو ہے شروع سے ہم لوگ اصول شاشی میں بھی پڑھے, نور المعارف میں پڑھے ہیں, جو ہے ایسے اس کو کیا بولتے ہیں, وہ حرام لغیری ہے, حرام لغیری ہی جو بھی کام ہوتے ہیں وہ جو ہے اصلا ثابت ہو جاتے ہیں. حرام ہونے کے باوجود اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کا بقیہ عمل کیا ہو جاتا ہے, ثابت ہو جاتا ہے. جیسے کہ بغیر محرم کے عمرہ نہیں کرنا ہے, اگر کوئی بیوقوف خاتون جو ہے بغیر محرم کے عمرے کو چلے گئے, اب ادا ہوتا نہیں ہوتا, عمرہ ہو جاتا ہے, وہ بغیر محرم کے جانا گناہ ہوا. یہ بھی ایسے ہے, ایسا شرط لگا کر نکاح کرنا حرام ہے, بہت بڑا گناہ ہے. مگر نکاح تو ہو گیا, کیونکہ شروط باطلہ سے نکاح باطل نہیں ہوتا. اس کے بعد جو وہ شرط پورا کرنا ضروری نہیں, بلکہ نہیں کرنا چاہیے انہیں. نکاح کرنے کے بعد رکھ لینا خاموش, نکاح کرنے کے بعد رکھ لینا, سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد اس کو دباؤ نہیں ڈال سکتے چھوڑ دو بول کے. لیکن اگر کوئی چھوڑ دیا ہے, ویسا شرط لگا دی گئی ہے, تو انتہائی گندی ہے وہ چیز, حرکت, لیکن اس سے ثبوت تو ہو جاتا. یہ مطلب یہاں پر لوگوں میں غلط فہمی ہو جاتی ہے, ویسا نہیں ہے. اگر وہ طلاق دے دے اس کی وطی کے بعد, تو اول کے لیے حلال ہو جاتا ہے, لوجود دخول کے پائے جانے کی وجہ سے. فی نکاح صحیح, نکاح صحیح میں. نکاح صحیح کیوں بولیں گے اس کو, اس لیے کہ باضابطہ نکاح ہوا ہے, گواہوں کی موجودگی میں ہوا ہے, مہر کے ساتھ ہوا ہے, اور یہ شرط فاسد سے نکاح فاسد نہیں ہوگا. بول ایسا اذ نکاح لا یبطل بالشرط, اس لیے کہ نکاح باطل نہیں ہوتا ہے شرط سے. وعن ابی یوسف ان یفسد نکاح, اور ابی یوسف کی ایک روایت ہے کہ نکاح اس سے فاسد ہو جاتا ہے. میں بھی ابی یوسف کی رائے سے متفق ہوں, سمجھ میں آ گیا. کیونکہ اس کو بنیاد بنا کر لوگ اور زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے اس طرح کی اگر شرط لگائی گئی تو نکاح ہوگا ہی نہیں. موجودہ دور میں ہم یہی فتویٰ دیتے ہیں, اس طرح کی اگر شرط لگائی گئی تو نہیں. کیونکہ ابو یوسف قاضی تھے, ایسے مسائل ان کے سامنے آتے تھے, تو انہوں نے ایسے معاملات میں یہ فتویٰ دیا تھا. اور احناف کے اصول کے مطابق قضات کا جہاں معاملہ آتا ہے وہاں ابو یوسف کی رائے سب سے زیادہ مقدم ہے, کیونکہ ان کو اس رائے پر زیادہ تر جو ہے ریسرچ تھا نا بھائی, ان کے سامنے روزانہ وہی مسائل آتے تھے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس معاملے میں ابو یوسف کی رائے سے ہم, ابو حنیفہ کی رائے ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں بھائی, آپ کو جو عبادات میں سراغوں پر رکھیں گے, مگر جو ہے قضات کے معاملے میں ابو یوسف کو سامنے لائیں گے. کیا بولنا, تو اس معاملے میں ہم جو ہے ابو یوسف کی رائے پر اتفاق کرتے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمارے تابع ہے. کیوں ہمارے تابع ہے؟ ابو یوسف کی تابع ہے, ان کی بھی تابع نہیں ہے, ان کی رائے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. لأنه فی معنی المؤقت فی, ان کی دلیل بھی مضبوط ہے, اس لیے کہ وہ اس میں موقت کے معنی پائے جاتے ہیں. بولتے ہیں کیا بولتے ہیں, کچھ کانٹریکٹ میرج کے معنی پائے جاتے ہیں. ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ جو ہے وطی کرنے کے بعد چھوڑ دو کو مطلب یہ ہے کہ ایک دن کے واسطے نکاح کر رہے ہیں. جب ایک دن کی بعد شرط لگائی گئی ہے تو کسی کے پاس بھی نکاح نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا. فیہ ولا یحلها علی الاول لفسادہ, اور وہ اس کو حلال نہیں کرتا اول پر اس کے فساد کی وجہ سے, اس کے فساد. تو اس طرح شرط لگائی گئی تو نکاح حلال ہوتا ہی نہیں. کون بولتے ہیں یہ؟ وعن محمد انه يصح النکاح لما بینہ, امام محمد سے روایت یہ ہے کہ انہوں کہتے ہیں نکاح صحیح ہے جیسے کہ ہم نے بیان کیا. ولا يحلها علی الاول, لیکن وہ پہلے والے پر حلال نہیں کرتا, وہ پہلے والے پر حلال نہیں کرتا. وہ کیوں بھائی؟ لانه استعجل ما اخره شارع نے, اس لیے کہ اس نے جلدی سے لے لی, جلدی کر دیا اس چیز کو جس کو شرع نے مؤخر کیا تھا. شرع نے یہ بولا تھا کہ تم نکاح کرنے کے بعد رہو, اس کے بعد انہیں اچانک چھوڑ دیا یا مر گیا, تب جا کے جو ہے پہلے والے سے مل لو, نکاح کر سکتی ہو, یہ تھا. لیکن انہیں کیا کر دی, پہلے ہی شرط لگا دی کہ دیکھو میرے کو خالی کرنا ہے, چھوڑ دینا ہے, میرے سے نکاح کر کے چھوڑ دینا ہے. تو جس چیز کو شریعت نے مؤخر کیا تھا اس کو اس نے شرط لگا کر جلدی کر دی ہے. اسی وجہ سے تیری اپنے جلدی کرنے کی وجہ سے تو پہلے والے کے لیے حلال نہیں ہوئی. کون بولے تھے یہ؟ امام محمد بولے ہیں.
خیر فیجازی بمعنی مقصود ہی، تو وہ اپنے معنی مقصود کے کا بدلہ دیا جائے گا، اپنے معنی مقصود کے کا بدلہ دیا جائے، کما فی قتل المورث، جیسا کہ مورث کے قتل میں. انہوں مثال دے رہے ہیں مورث کے قتل کی. مورث کے قتل کا قصہ تم لوگ سراج میں پڑھ لیتے ہیں. اگر کوئی آدمی جو ہے باپ مرنے کے بعد بیٹا وارث بنتا نہیں بنتا؟ بنتا. کب بنتا؟ مرنے کے بعد بنتا. تو انہیں کیا کر دیا، ہمارے باپ کو جلدی مار دیا تو وارث بنتا کیا؟ نہیں بنتا. کیونکہ کیوں نہیں بنتا؟ اسی وجہ سے کہ جو چیز اس کو تاخیر سے ملنے والی تھی انہیں کیا کرنا چاہا؟ جلدی کرنا چاہا، تو اس واسطے اس کو محروم کر دیا جائے گا. یہ امام محمد کی دلیل. مگر اس سے بہتر دلیل ابو یوسف کی ہی ہے، انہی کی بات کو زیادہ اہمیت دی جائے. بات ختم ہوئی. اس کے بعد آگے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اس کی زیادہ اتنی اہمیت نہیں ہے. وَإِذَا طَلَّقَ الْحُرَّةَ تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الزوج الأول عاد بثلاث تطليقات. نور الانوار میں پڑھے سمجھ لیے، نور الانوار میں پڑھے سمجھ لیے. اگر جو ہے رحمۃ اللہ میاں کیا کرے، اپنی بیوی کو ایک طلاق دیا یا دو طلاقیں دیے، مغلظہ نہیں دیے تھے، مغلظہ نہیں دیے تھے، ایک یا دو دیے تھے. اچھے سمجھدار تھے، چونکہ ہدایت پڑھے ہوئے تھے. ایک طلاق دے کے کیا کر دیے، چھوڑ دیے. بیچاری انہیں چلے گئی، عدت گزار لی، کسی اور سے نکاح کر لی. کس سے کر لی؟ کسی اور سے بھی کر لی. نکاح ہونے کے بعد جو ہے مہینہ دو مہینے اس کے ساتھ گزاری کری، اس کے بعد اچانک اس کو ٹکر ہو گئی، وہ بیچارہ مر گیا. اچانک حادثہ ہو گیا، انہیں کیا ہو گیا؟ مر گیا. اب اس کو خیال ہوا میرا دوسرا شوہر تو چلے گیا، پہلے شوہر سے نااتفاقیاں تھی انہیں چھوڑ دیا. پھر بعد میں جو ہے دونوں کو سمجھائے، انہوں بیوی کی تلاش میں تھے، انہیں بھی جو ہے شوہر کی تلاش میں تھی. دونوں کو سمجھائے بھائی اب کیا ہے، پہلے والے شوہر سے نکاح کر لو. تو اب انہیں آ کے پھر ان سے نکاح کرنا چاہ رہی. اب نکاح کر لی. کرنے کے بعد اب ان کو جو ہے پھر پہلے ایک طلاق دے دیے ہیں، اب دو طلاقیں یا دو طلاقیں دیے ہیں. تو وہ پہلے کے دو ہو جانے کے بعد ایک طلاق کا حق باقی رہتا یا جو ہے پھر اثرن و تین طلاقوں کا حق باقی رہتا ہے؟ سوال یہ ہے. روڈ پر ہم پڑھ چکے ہیں کہ شوہر ثانی اس کو حل جدید کے ساتھ حلال کر کے بھیجتا ہے. کیا بھیجتا ہے؟ پھر سے ان کو تین طلاقیں دینے کا حق حاصل ہے. سمجھ بات نہیں سمجھ آتی ہے تمہارا؟ 100% میرے کی ضرورت نہیں سمجھ آتی. آگے عادت الی الزوج الاولی، شوہر اول کی طرف وہ لوٹ جائے گی تین نئی طلاقوں کے ساتھ. وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الثَّانِي مَا دُونَ ثَلَاثٍ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَ، اور شوہر ثانی حدم کر دیتا ہے، یعنی بیکار کر دیتا ہے تین سے کم کو بھی، جیسا کہ وہ تین کو بیکار کر دیتا ہے. یعنی تین طلاقیں دینے کے بعد چلی گئی، پھر کسی اور سے نکاح کر لی، انہیں مر گیا، پھر واپس آ جائے تو پھر تین طلاقوں کا حق حاصل تھا نا، ویسے یہاں پر بھی تین طلاقوں کا حق حاصل رہے گا بولتے ہیں. ابو حنیفہ کے پاس اور ابو یوسف کے ساتھ وقع محمد، امام محمد کہتے ہیں لا يهدم ما دون ثلاث، تین سے کم کم کو حدم نہیں کرتا. لأنه غایۃ للحرمۃ بالنص، اس لیے کہ وہ نص کے ساتھ حرمت کے لیے غایت ہے. فیکون منہیا ولا انہا للحرمۃ قبل ثبوت، تو وہ انتہا کرنے والا ہے اور کوئی انتہا نہیں ہے ثبوت سے پہلے حرمت کے لیے. حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ، جو ہے نا وہ حتیٰ سے پہلے والے تین ہیں، تین سے ہی انہیں جو ہے حلال کرنے والا ہوگا، اس سے کم میں حلال کرنے والا نہیں ہوگا، وہ حضرات کہتے ہیں. ولہما، اور ان دونوں کی دلیل، کن کی دلیل بھائی؟ ابو حنیفہ اور ابو یوسف کی دلیل ہے لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو حلال کرتا ہے اور اس آدمی پر جس کے لیے حلال کیا جاتا ہے. سماہ محللا، اللہ نے اس کو کیا فرمایا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اس کو محلل، حلال کرنے والا ہے. شوہر ثانی حلال کرنے والا ہے. تو شوہر ثانی کے پاس ان کبھی بھی جائے، چاہے ایک طلاق کے بعد جائے، چاہے دو کے بعد جائے، چاہے تین کے بعد جائے، انہیں حلال کرنے والا ہی ہوگا. وَهُوَ الْمُثْبِتُ لِلْحِلْ، اور وہی حل کو ثابت کرنے والا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آصف میاں، وَإِذَا طَلَّقَ